نکلنے کا صرف ایک طریقہ ہے کہ ایک وہ جادو کے لفظ کہہ دو. وہ جس طرح ہوتا تھا نا کھل جا سم سم. آپ جادو کا لفظ کہہ دیں کہ جی میں تحریک انصاف میں نہیں ہوں تو آپ رہا ہو سکتے ہیں. یعنی یہ مذاق ہو رہا ہے ہمارے ملک کے ساتھ. کسی بھی دور کے اندر میں نے یہ نہیں دیکھا کہ صرف اور صرف آپ کے اوپر اگر آپ نہیں کہتے کہ میں تحریک انصاف میں ہوں تو آپ کے اوپر ظلم ہوں گے, تشدد ہوگا, آپ کو اس جگہ اس طرح کی گرمی کے اندر آپ کو دڑبوں میں بند کر دیں گے. لیکن جب آپ یہ کہیں گے کہ میں تحریک انصاف چھوڑ رہا ہوں تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا, آپ کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. اور پھر مجھے جو حیرت ہے آج کہ کوئی ہیومن رائٹس کی آوازیں نہیں نکل رہی. وہ جو لوگ شور مچاتے تھے آزادی صحافت کی اور بڑا ظلم کر رہا ہے عمران خان, وہ یعنی اب کدھر گئی ہے آزادی صحافت؟ سارا میڈیا دبایا ہوا ہے, پروپیگنڈا چل رہا ہے, ون سائیڈڈ چیزیں جا رہی ہیں. ہمارے لوگ اب جاتے ہوئے ڈرتے ہیں میڈیا کے اوپر کہ پکڑ کے جیل میں ڈال دیں گے. ون سائیڈڈ چیزیں چل رہی ہیں. لوگ اب اتنا خوف اور ہراساں پھیلایا. اور میں نے خود کہا ہوا ہے اپنے لوگوں کو کہ چھپ جاؤ. میں خود کہہ رہا ہوں اپنے کارکنوں کو, اپنے آفس بیررز کو, اپنے عہدے داروں کو, کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو سامنے آنے کی. اپنے گھروں میں نہ رہو, چھپ جاؤ. کیونکہ یہ جو اندھیری رات ہے, یہ جو رات میں سب سے زیادہ اندھیرا ہے, یہ زیادہ دیر نہیں چلتا. اور اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ اس کو جو سب سے زیادہ چیز پسند ہے مشکل وقت میں صبر کرنا. صبر کریں. مجھے پوری طرح احساس ہے کہ آپ کے اوپر کیا گزر رہی ہے. لیکن جو مجھے افسوس ہے کہ ہمارے کوئی بھی ہیومن رائٹس کے جو لوگ ہیں وہ ڈر ڈر کے کچھ ایک آدھ بیان آ جاتا ہے. اور پھر میں صحافیوں کو کہوں گا, میں سمجھتا تھا کہ ہمارے صحافی بڑے پرو ڈیموکریسی ہیں. چلے جی میرے بڑے خلاف ہوں گے لیکن ڈیموکریسی کے لیے تو ساتھ ہے. تو وہ یہ جو تماشا ہے یہ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیا ان کا کوئی ضمیر نہیں جاگ رہا؟ کیا جب انہوں نے شیرین مزاری سے جو ہوا اور جو اس نے پھر آخر میں جا کے پارٹی چھوڑی, کیا ان کو کوئی دل میں آواز نہیں کوئی آئی کہ یہ اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے ایک معاشرے پہ؟ کوئی آپ کو یہ لگا نہیں جو عورتوں کی تنظیمیں ہیں, جو عورتوں کے حقوق کے اوپر بات کرتی ہیں, کہ ایک ایسی عورت جو بیوہ, والدہ اس کی بیوہ, بیٹی ایک جو اس کا دھیان رکھ رہی ہے, جو بلڈ پریشر کی مریض, اس سے جو انہوں نے کیا ہے اس گرمی کے اندر, کبھی ایک جیل میں لے کے جائیں, اس کے بعد ادھر سے نکال کے دوسرے جیل میں لے جائیں, ادھر عدالت اس کو ضمانت دے, کوئی اور کیس میں پکڑ کے لے جائیں, گجرات لے گئے اس گرمی کے اندر. تو بلڈ پریشر کی شیرین, ہمیں پتہ ہے اس کی صحت نے یہ اجازت ہی نہیں دینا تھا. میں نے تو شکر کیا کہ اس نے اس ظلم سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس نے پارٹی سے ریزائن کیا. لیکن کس کو نقصان ہوا؟ پاکستان کی پالیٹکس کو نقصان ہوا. شیرین ہماری ٹاپ پارلیمنٹیرین تھی. میری کیبنٹ کے اندر وہ منسٹر تھی جو جس طرح وہ پڑھ لکھ کے ایک ایک ایشو کے اوپر آتی تھی, کوئی اور کیبنٹ منسٹر, ایک ہماری ڈاکٹر ثانیہ تھی, کہ اتنی محنت کر کے کبھی کیبنٹ میٹنگ میں نہیں آئی جو شیرین آتی تھی. اس کے علاوہ سارے اس کے دشمن بھی جانتے ہیں کہ وہ ایک محب وطن پاکستانی, وہ کبھی بھی اینٹی پاکستان کا نہیں سوچ سکتی تھی. شیرین مزاری جان دے دے لیکن وہ ایک پاکستانی, پاکستان کے ہر کاز کے لیے کھڑی ہوتی تھی. جو لوگ اس کو الٹرا نیشنلسٹ کہتے تھے, کئی دفعہ وہ کئی ناراض ہو جاتے تھے کہ وہ بڑی سخت باتیں کرتی تھی, لیکن وہ نظریاتی عورت تھی. تو یہ اس سے نقصان تحریک انصاف کو تو چلے ہوا, لیکن پاکستان کی سیاست کو اور جمہوریت کو نقصان پہنچا. اور عورتوں کو, بڑی کم عورتوں کے اندر اس طرح کی صلاحیت ہے پاکستانی پالیٹکس میں جو شیرین میں تھی. لیکن اس کے علاوہ مجھے آج پیغام آیا ہے کہ جی میں اب اور برداشت نہیں کر سکتا. انہوں نے میرے گھر پہ لوگ بھیجے, گھر کے اندر گھس گئے لوگ,
उन्होंने आके रात को बीवी, मेरा 13 साल का बच्चा वहां अंदर घुस गए, मेरी बिजनेसेस के ऊपर, मेरे रिश्तेदारों के ऊपर प्रेशर डाल दिया। लेकिन कहता आखिर में इन्होंने कहा मैं तुम्हारे 13 साल के बेटे को उठा के ले जाएंगे आप, तो मैं जी और प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो भी छोड़ गया। तो ये इस वक्त का हालात है कि किसी ना किसी तरह पीटीआई को छोड़ेंगे, सब कुछ गुने माफ हो जाएंगे। मैं इस वक्त मुझे हैरत हो रही है, और मुझे कई लोगों के ऊपर खुद पता है कि उनके ऊपर कितना प्रेशर था, क्योंकि मुझे बताते रहे कि ये कर रहे हैं, अब ये वो कर रहे हैं, मेरी बिजनेस बंद कर दी है। ओकाड़ा के अंदर उसके किसी का घर बन रहा था, वो गिरा दिया, बुलडोज कर दिया। किसी की दुकानें थी, वो गिरा दी जाके। तो मैं फिर से, क्या ये हमारे वो लोग जो कि बड़े जमहूरियत के सिपाही थे, और वो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस, क्या उनको ये नज़र नहीं आ रहा कि ये नहीं है कि ये सिर्फ तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुंच रहा है, ये हमारी जमहूरियत ख़त्म की जा रही है। ये वो दौर आ रहा है कि इसके अंदर जमहूरियत ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि इसमें सिर्फ यही नहीं हो रहा, एक जो बुनियादी चीज़ होती है जमहूरियत में, फंडामेंटल राइट्स, बुनियादी हकूक़ की हिफाजत की जाती है जमहूरियत में। मगरब के अंदर, यूरोप में, इंग्लैंड में लोग क्यों जाते हैं? अपने टैक्स दें, कानून ना तोड़ें, आज़ाद होते हैं, कोई उनके बुनियादी हकूक़ के खिलाफ नहीं जा सकता, वो अदालत उनकी हिफाजत करती है। हाँ, तो बुनियादी हकूक़ ही ख़त्म हो गए, फंडामेंटल राइट्स का मायना ही ख़त्म हो गया यहां। यानी जो मीडिया से इन्होंने किया, इमरान रियाज से क्या किया? इमरान रियाज सबसे ज्यादा उसकी यूट्यूब के ऊपर व्यूअरशिप थी, उसको अभी तक अदालत ने बार बार कहा कि हमारे सामने इसको पेश करो, क्यों नहीं पेश कर रहे? मुझे खौफ है कि उसके ऊपर तशद्दुद इतना किया होगा कि वो अदालत में लाते हुए से डर रहे हैं। ये अरशद शरीफ के बाद ये दूसरा है कि अरशद शरीफ से जो इन्होंने किया है, तो किधर है हमारी सहाफ़ी कम्युनिटी? क्योंकि चले ठीक है, आज तो चले हमारे पर बुरा वक्त है, ये तो आपके ऊपर भी आएगा। अगर एक दफ़ा फंडामेंटल राइट्स ख़त्म हो जाते हैं एक माशरे में, तो माशरे में तो जंगल का कानून है। आपने ताकतवर की बात ना मानी, आपसे भी ये होगा। आपने ताकतवर की गुलामी कर ली, सब कुछ ठीक हो जाएगा, आपको माफ़ भी कर दिया जाएगा, बल्कि आप गलत काम भी करें तो आपको माफ़ कर दिया जाएगा। आप मुजरिम हो कौम के, आप मनी लॉन्ड्रर हो, आपके लंदन में अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज हो जो आप बता ही नहीं सकते कि किधर से आए, आपको माफ़ कर दिया जाएगा, क्योंकि आप ताकतवर के साथ खड़े हैं। लेकिन कमज़ोर को बचाने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि जब फंडामेंटल राइट्स ख़त्म होते हैं, जो हो गए हैं पाकिस्तान में। और मुझे ये अभी तक बताएं, 25 लोग शहीद हुए, 69 लोगों को गोलियां मारी गई। कौन सी जमहूरियत है जिधर उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन नहीं होती? क्यों नहीं अब तक इन्वेस्टिगेशन हुई इन लोगों के ऊपर? वो कौन लोग थे? वो पाकिस्तानी थे, उनके हकूक हैं, उनके मां बाप हैं, कईयों के बेचारे बच्चे थे जो वो एक रोजी कमाने वाला था, उनको सीधी गोलियां मारी गई। कोई इन्वेस्टिगेशन होगी? क्योंकि अगर आप ये इन्वेस्टिगेशन आज नहीं करेंगे, ये आगे होगा। हो सकता है कि आगे आप उन गोलियों का निशाना बन जाएं, क्योंकि जब आप ये होने देंगे एक माशरे के अंदर कि पुरअमन एहतजाज के ऊपर गोलियां चला दें और बहाना मारें वो कोर कमांडर के घर का, और उससे सारा कुछ ही इजाजत मिल जाए, लाइसेंस टू किल मिल जाए, जो मर्जी आप करें, तो ये आपकी भी बारी आ जाएगी। इसलिए आज हमें फौरी तौर पे इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए उन लोगों की, जो सिर्फ यही नहीं कि जो 25 लोग शहीद हुए हैं सीधी गोलियों से, वो लोग जो कि हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं। 2 की मुझे पता चला है, क्योंकि हमें पता ही नहीं अब चलता कुछ, क्योंकि सारे कारकुन तो या छुप गए या जेलों में डाल दिए हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता खबरें आती हैं कि 2 कारकुनों की टांगें कट गई हैं, क्योंकि गोलियां मारी उनकी टांगों के ऊपर, उनकी टांगें कट गई, तो उनकी जिंदगियां गई। तो कौन पूछेगा इनको? और या फिर आप ये फैसला करेंगे कि इस मुल्क के अंदर पुरअमन एहतजाज की अब से इजाजत नहीं है, आप ये कह देंगे कि आपने जो माइट इज राइट, जो जंगल का कानून है, जो ताकतवर फैसला करेगा आपको उसके सामने सजदे करने पड़ेंगे। यानी ताकत की गुलामी कबूल करने के लिए जो तैयार है, फिर वही बचेगा इस मुल्क में। और मैं
آج یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے کیا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے سب کچھ؟ یا تو چلیں یہ سب کچھ ہو رہا ہو اور پاکستان کو اس سے کوئی فائدہ ہو رہا ہو، یا اس سے کوئی ملک چینج آ جائے، یا اس سے ایک دم یہ ہو، یہ جو ہمارے لوگوں کو چینج کر رہے ہیں، وہ پالیٹکس چھوڑ رہے ہیں، پی ٹی آئی کے لوگ جو میں پالیٹکس چھوڑ رہا ہوں، وہ پریشر کے اندر سارے ہاتھ کھڑے کر رہے ہیں، تو کیا اس سے یہ ہوگا کہ پارٹی ختم ہو جائے گی؟ جو بھی یہ سوچ رہا ہے، جس کی بھی یہ سوچ ہے، خدا کے واسطے اپنا ذہن کو، اپنا ہیڈ ایگزامن کرواؤ، سوچو اس کے اوپر کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ کبھی آئیڈیا بھی مارا جاتا ہے اس ظلم سے، یعنی کبھی ایک نظریہ بھی اس طرح ختم ہوتا ہے۔ یہ جانوروں اور انسانوں میں فرق ہے۔ بھیڑ بکریوں کو آپ ڈنڈے ماریں، وہ سارا اس طرف لگ جائیں گے جدھر آپ چلائیں گے، لیکن یہ انسان ہے۔ اور جب انسانوں کے اندر ایک آئیڈیا آ جاتا ہے آزادی کا، وہ آپ ختم کر ہی نہیں سکتے۔ آپ جتنا مرضی ظلم و تشدد کریں، یہ آئیڈیا ختم نہیں ہونے لگا۔ اگر یہ آئیڈیا ختم ہونا ہوتا تو مقبوضہ کشمیر میں آج وہ ہاتھ کھڑا کر کے اور آرام سے چپ کر کے قبول کر لیتے ہندوستان کی غلامی۔ لاکھ سے اوپر کشمیری شہید ہو چکا ہے۔ کشمیریوں کے اوپر جو ہم آج ہمارے پہ ظلم ہو رہا ہے، یہ کشمیری 30 سال سے ہو رہا ہے ان کے اوپر۔ ان کے بھی گھروں میں گھس جاتی ہے رات کو پولیس، لوگ اٹھا کے لے جاتے ہیں، نوجوانوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، جیلوں میں ڈال دیتے ہیں، ان کو بھی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ان کے بھی کوئی فنڈامنٹل رائٹس نہیں ہیں، ان کے سارے لیڈروں کو بند کر دیا ہے، وہاں بھی میڈیا کے اوپر کنٹرول کیا ہوا ہے۔ لیکن جس وقت موقع ملے گا کشمیریوں کو اپنی آواز سنانے کا، ایک آواز سے سارا کشمیری کہے گا آزادی، ایک آواز سے کہیں گے آزادی۔ انہوں نے جتنی بربریت کی ہے ہندوستان نے وہاں، اس کا کیا ہوا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ جو پرو انڈین پولیٹیشین تھے وہی ختم ہو گئے ہیں۔ اب جو انڈیا کی بات کرتا ہے اس کو کوئی ووٹ ہی دینے کے لیے نہیں تیار، تو بجائے وہ ان کو یعنی کامیاب ہونے کے، انہوں نے اور ہی کشمیری لوگوں کو آزادی کی طرف دھکیل دیا۔ یہی ہو رہا ہے پاکستان میں۔ آپ جتنا مرضی کریں گے، کبھی کوئی پارٹی جس کا جب ووٹ بینک بن جاتا ہے، جو آج ماشاءاللہ تحریک انصاف کا بن گیا ہے، ان حربوں سے اس کو آپ ختم نہیں کر سکتے۔ یہ بڑھتی جائے گی یہ پارٹی۔ لوگوں کے اندر غصہ ہے، یہ جو دیکھ رہے ہیں تماشا، کیا لوگ بیوقوف ہیں؟ ان کو نظر نہیں آ رہا کیا ہو رہا ہے؟ آپ بشک میڈیا کے اوپر جو مرضی کنٹرول کر لیں، لوگ، جب مجھے ابھی بھی یاد ہے جب ذوالفقار علی بھٹو کے ایوب خان کے دور میں جب اس کے اوپر سینسرشپ تھی، تو ہم اس کا ایک ایک فقرہ ڈھونڈا کرتے تھے، 2 لائنیں بھی ہوتی تھی، وہ اس وقت پاکستان ٹائمز یا وہ نوائے وقت ہوتا تھا، جنگ ہوتا، ایک ایک فقرہ ڈھونڈتے تھے اس کا کہ وہ کیا کہا اس نے۔ اور اب سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، تو اب آپ کیسے بند کریں گے؟ لوگوں کو تو انفارمیشن اب مل رہی ہے، لوگوں کو تو یہ پتا چل گیا کہ یہ سارا سٹیج مینج تھا، یہ پوری کانسپریسی کی ہوئی تھی، پری پلان بنا ہوا تھا۔ اب اس کے اندر کئی رائے ہیں کہ آئی بی نے کیا یا ایم آئی نے کیا، اس کے اندر تو سوشل میڈیا پہ اب چل رہی ہیں چیزیں، لیکن یہ پتا ہے کہ یہ پری پلان تھا کہ انہوں نے اس کا پورا فائدہ اٹھانا تھا تحریک انصاف کو ختم کرنے کے لیے۔ میرا صرف ایک پوائنٹ ہے کہ جو نظریے کو ظلم اور یزیدیت سے ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو ہیومن نیچر کا بھی نہیں پتا، ان کو انسانی تاریخ کا نہیں پتا، ان کو انسانی موومنٹس کا نہیں پتا۔ انہوں نے جب ایران کے اندر انقلاب آیا تھا، وہاں بھی بڑی بربریت ہوئی تھی، انہوں نے بڑا ظلم کیا تھا ان لوگوں کے اوپر، لیکن نہیں روک سکے تھے۔ اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ میری یہ بات مان لیں، اس وقت یہ سارے لوگوں کو آپ پکڑتے جائیں، ہمارے سارے پارٹی کے، اور میں ویسے آج سلام کرتا ہوں ان لوگوں کو کہ اتنے پریشر کے باوجود ہماری لیڈرشپ کھڑی ہے، آج کہتی نہیں ہم تحریک انصاف میں ان کو خاص طور پہ سلام کرتا ہوں، کیونکہ مجھے پتہ ہے ان کے اوپر کیا گزر رہی ہے۔ لیکن فرض عمل سارے بھی چھوڑ دیتے ہیں تحریک انصاف کو۔ میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں، جس کو میں پی ٹی آئی کا ٹکٹ دوں گا وہ انشاءاللہ جیتے گا، اور وہ اس لیے جیتے گا کہ لوگ وہ فیصلہ کر بیٹھے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں، کبھی ہوا ہے پاکستان کی تاریخ میں
کہ پی ڈی ایم پارٹیز کے ساتھ اس وقت اسٹیبلشمنٹ جڑی ہوئی ہے، ان کے ساتھ الیکشن کمیشن جڑی ہوئی ہے، ان کے ساتھ آئی بی اور ایف آئی اے اور ساری ایجنسیز جڑی ہوئی ہیں، ان کے ساتھ سارا جو گورنمنٹ کا یہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹس ہیں، یہ پوری طرح کبھی ہوا ہی نہیں ہے. کیئر ٹیکر گورنمنٹ فنڈز ان کو دے رہی ہیں، سب کچھ ان کی مدد کر رہی ہیں، پھر کیوں الیکشن سے بھاگ رہے ہیں؟ یعنی جب کبھی سنا پاکستان کی تاریخ میں کہ پوری حمایت ہو اسٹیبلشمنٹ کی، اداروں کی، سب کی، الیکشن سے بھاگ رہے ہیں کیونکہ ووٹ بینک ان کا ختم ہو گیا ہے. پولیٹیکل پارٹی تب ختم ہوتی ہے جب اس کا ووٹ بینک ختم ہوتا ہے. ان کا ووٹ بینک ختم ہے. آپ اس گھوڑے کے اندر جتنی مرضی پھونک بڑھتے رہیں، اس نے گرنا ہی ہے. جب ریس میں کھڑا ہوگا یہ گر جائے گا. اور تحریک انصاف کو آپ نہیں ختم کر سکتے. لیکن جو میں تیسری بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے اپنے ملک کے اوپر خوف آ رہا ہے. عمران خان کو باہر کرتے کرتے یہ تو ہمارا ملک تباہ کر رہے ہیں. کوئی سوچ رہا ہے کہ معیشت کس طرف جا رہی ہے؟ کوئی اب تنخواہ دار طبقے سے کسی نے پوچھا اب یہ بل آئیں گے بجلی کے، ان سے ذرا پوچھا کہ وہ کیسے بل دیں گے؟ کبھی کسی نے پوچھا ہے کہ جو 100 روپیہ تھا ہمارے دور میں جب ہم چھوڑ کے گئے ہیں، وہ صرف 50 روپے اس کی قیمت، خریدار قیمت رہ گئی ہے. تو اس مہنگائی کے اندر کسی نے پوچھا ہے کہ اس ملک کا کمزور طبقہ کیسے گزارا کر رہا ہے؟ کمزور طبقہ چھوڑیں، میں تنخواہ دار طبقے کی اب بات کر رہا ہوں جن کو اچھی خاصی تنخواہیں ملتی ہیں. وہ سوچیں وہ کیسے گزارا کر رہے ہیں. اور سوچیں کہ اس وقت ہمارے جو پروفیشنلز ہیں جو دنیا میں کہیں بھی نوکری کر سکتے ہیں، 9 لاکھ پروفیشنل ملک چھوڑ کے چلے گئے. اس کی کوئی اندازہ ہے کہ یہ کتنا بڑا نقصان ہے؟ اگر پاکستان میں ہم نے شوکت خانم کینسر ہاسپٹل بنایا تھا، اور آپ سارے عرب دنیا میں چلے جائیں، وہاں اگر آپ کو کینسر ہاسپٹل ملے گا تو سارا باہر سے لوگ، ان کے جو سٹاف ہے، جو آنکولوجسٹ ہیں، جو کینسر اسپیشلسٹ، سب باہر سے آئے ہوئے ہیں. پاکستان میں کیوں ہم بنا سکے انٹرنیشنل کیلیبر کا ہاسپٹل؟ کیونکہ کوالیفائڈ پاکستانی باہر سے آئے تھے یہاں کام کرنے کے لیے. اب وہ لوگ باہر جانے کا سوچ رہے ہیں. 10% ہمارے کنسلٹنٹ چھوڑ کے جا رہے ہیں. اور اگر یہ میں اپنی انسٹیٹیوشن کی بات کر رہا ہوں تو مجھے بتائیں باقی جگہ کیا ہو رہا ہوگا. جب اس ملک کے پروفیشنلز، پڑھے لکھے لوگ چھوڑ کے ملک جا رہے ہیں، سوچیں یہ ملک کدھر جا رہا ہے. اور دوسرا، ڈالر جا رہے ہیں ملک سے باہر، سب ڈالر باہر بھیج رہے ہیں. اس وقت کوئی سرمایہ کاری نہیں ہو رہی، لوگ ڈالر خرید رہے ہیں. 300 سے زیادہ تو روپیہ ڈالر ہو گیا پاکستان میں. کیا اس کا اندازہ ہے کہ اب ملک کے اوپر کیا ہونے والا ہے؟ نہ کوئی انویسٹمنٹ آ رہی ہے، کوئی سرمایہ کاری نہیں آ رہی. نہ پاکستان کے اندر کوئی سرمایہ کاری کرنا چاہتا ہے، نہ باہر. وہ ڈالر پکڑ کے بیٹھ گئے ہیں. نہ باہر سے کوئی کمرشل بینک پیسے دینے کے لیے تیار ہے، نہ باہر سے کوئی انویسٹر آنے کے لیے تیار ہے. اور سارے جو پاکستان کے ہم ریکارڈ انڈیکیٹرز چھوڑ کے گئے تھے، ریکارڈ پہ ایکسپورٹس تھی، آج ایکسپورٹس گر رہی ہیں. ریکارڈ پہ ریمیٹنسز تھی، وہ آج ریمیٹنسز گر رہی ہیں. ریکارڈ ٹیکس کلیکشن تھی، آج ٹیکس کلیکشن گر رہی ہے. آئی ٹی 75% ہماری ایکسپورٹس بڑی تھی، فیوچر ٹیکنالوجی کا، وہ آج نیچے چلی گئی ہیں. آج جو ہمارا جو کسان ہے، ذرا اسے پوچھے تو صحیح کہ اس کے کیسا گزارا ہو رہا ہے. کتنا پیسہ تب بن رہا تھا، آج وہ کتنا پیسہ بنا رہا ہے. کیونکہ مہنگائی اتنی ہو گئی ہے کہ اس کے پاس اب ہاتھ میں اتنا پیسہ ہی نہیں ہے. جتنا کسان کے پاس پیسہ آئے گا وہ زمین پہ لگائے گا. کبھی پوچھا ہے کہ جو پروڈکشن سینٹر ہیں جس سے دولت بنتی ہے، جس کی وجہ سے آپ نے قرضے واپس کرنے ہیں، جو ہے انڈسٹری بند ہو رہی ہے. آج بے روزگاری پھیل رہی ہے. ریکارڈ انڈسٹریل پروڈکشن تھی ہماری، 10.4% لارج سکیل مینوفیکچرنگ تھی ہمارے آخری مہینے میں، آج وہ گر رہی ہے. آج جو سب سے خوفناک چیز ہے کہ جب آپ کے باہر سے ڈالر کم آ رہے ہیں، جب آپ کے ڈالر کم آنے شروع ہو گئے ریمیٹنسز اور ایکسپورٹس کے، اس کا اب کیا ہوگا؟ قرضے بڑھتے جا رہے ہیں، ڈالرز کم ہوتے جا رہے ہیں. آج جتنا پاکستان اپنا ٹیکس میں پیسہ اکٹھا کرتا ہے، یہ سن لیں پاکستانیوں، جتنا ہم ٹیکس میں پیسہ اکٹھا کرتے ہیں سارا قرضوں کے اوپر سود پہ چلا جاتا ہے. ملک پھر قرضوں پہ چل رہا ہے. اب ریکارڈ قرضہ لے رہے ہیں ہم، سود ادھر پہنچ گیا ہے قرضوں کے اوپر کہ سارا ہی ہمارا ٹیکس کا پیسہ اب سود میں چلا جائے گا.
تو میں یہ سوچنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کیا یہ جو لوگ یہ فیصلے کر رہے ہیں کہ عمران خان کو باہر رکھو، کیا ان کو نہیں نظر آ رہا کہ پاکستان ڈوب رہا ہے؟ کیا ان کو نہیں نظر آ رہا کہ ان کے پاس روڈ میپ ہی کوئی نہیں ہے؟ میں آج میں کمیٹی بنانے کے لیے تیار ہوں، ایک مذاکراتی کمیٹی، کسی سے بھی، وہ جو بھی اس وقت طاقتور لوگ ہیں، میں ان سے جا کے وہ بات کریں، وہ دو چیزیں کر لیں، کیونکہ اور تو ابھی مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی۔ ہم نے بڑی کوشش کی بات کرنے کی، جو یہ پہلے لوگ تھے وہ عجیب عجیب باتیں کرتے تھے کہ جی ہم تو اکتوبر میں الیکشن کروائیں گے۔ کیوں جی اکتوبر میں الیکشن کروائیں گے؟ بولے نا، وہ اس لیے کروائیں گے کہ یہ انہوں نے کرنا تھا ہمارے ساتھ، جب کرش ہو جائے گی تحریک انصاف تو تب الیکشن کروائیں گے، اور ان کے پاس کوئی جواب ہی نہیں تھا۔ میں یہ کمیٹی بناتا ہوں، میں دو چیزیں کہتا ہوں، دو چیزیں کر دیں۔ اگر اس کمیٹی کو یہ بیٹھ کے کہہ دیں کہ جی عمران خان کے بغیر پاکستان بہتر ہو جائے گا اور آپ کے پاس کوئی سلوشن ہے، میں پھر سے کہتا ہوں کہ اس ملک کی خاطر میں چھوڑ دیتا ہوں، میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں۔ اگر آپ یہ کمیٹی کو سمجھا دیں کہ میرے بغیر ملک بہتر چلے گا، چلے میں ملک کی خاطر یہ بھی چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔ یا دوسری چیز، یا اس کمیٹی کو یہ کہہ دیں کہ اکتوبر میں الیکشن کروانے سے پاکستان کو کیا فائدہ ہے؟ یہ تو ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ اکتوبر تک تحریک انصاف کو ان کا خیال ہے کریش کر دیں گے، لیکن پاکستان کو کیا فائدہ ہے؟ ہم کیوں اکتوبر تک انتظار کر رہے ہیں جب ملک نیچے جا رہا ہے؟ یا یہ دو چیزیں کنونس کر دیں، میں اس کی کمیٹی بناؤں گا، میں انشاءاللہ کل اناؤنس کر دوں گا۔ لیکن میں آج آخر میں دو چیزوں پہ ختم کرتا ہوں۔ ایک تو آخر میں تو میں القادر کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں، جو 4 گھنٹے میں 4.5 گھنٹے مجھے نیب میں بٹھایا کل انہوں نے، اس کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے میں اپنے سپریم کورٹ کے ججز سے آج اپنی قوم کی طرف سے اپیل کرتا ہوں۔ دیکھیں، آپ اس وقت ہماری آخری امید ہے۔ پاکستان میں اب رول آف لا ختم ہو چکا ہے، آئین اس ملک کے اندر تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ جب 14 میں میرا یہ رائٹ تھا، میں نے اسمبلیز اپنے آئین کے مطابق ڈیزالو کی تھی، 2 اپنی اسمبلیز میں نے اپنے آئین کے مطابق ڈیزالو کی تھی کہ 90 دن میں الیکشن ہوگا۔ کدھر گیا الیکشن؟ 14 مئی کی انہوں نے ڈیٹ دی چیف جسٹس صاحب نے اور سپریم کورٹ، 14 مئی گزر گئی، کسی کو کچھ فرق ہی نہیں پڑا۔ تو اس کا مطلب تو آئین جب آپ کا گیا ہے تو رہ گیا جنگل کا قانون۔ اب تو اس میں مطلب کہ جو طاقتور وہ فیصلہ کرے گا کون سا آئین کی شکل پہ چلنا ہے، اس نے نظریہ ضرورت تو شروع ہو گیا پاکستان میں۔ میں اپنے سپریم کورٹ کے ججز کو، مجھے پتہ ہے آپ کے اندر اختلافات ہیں، دیکھیں ملک کے لیے بہت ضروری ہے۔ آپ نے اگر اس ملک کی جمہوریت کو نہ بچایا اور آخری امید اب آپ رہ گئے، یہ تاریخ آپ کو معاف نہیں کرے گی، کیونکہ جا رہا ہے جس طرح پاکستان جا رہا ہے، یہ ساری ہماری ڈیموکریسی کو ڈسمینٹل کیا جا رہا ہے۔ سارے جو جمہوریت کے ادارے ہیں وہ ایک ایک کر کے تباہ کیے جا رہے ہیں۔ یا جمہوریت نہیں ہے اب۔ ہم تو، میں بیٹھا ہوتا ہوں ہر روز کہ کس دن آ کے مجھے پکڑ لیں گے، ایک دم انٹرنیٹ بند کر دی پکڑ کے، یعنی کون سی جمہوریت میں ہوتا ہے؟ سارے لوگوں کو جیلوں میں ڈالتے، مجھے یہ نہیں پتا میں اب کسے کانٹیکٹ کسے کروں، میرے سے کانٹیکٹ ہی کوئی نہیں ہو رہا، نہ مجھے لیڈرشپ ملتی ہے نہ کوئی ملتا ہے۔ جو میں زوم پہ میٹنگ کرتا تھا انہوں نے وہ انٹرنیٹ بند کر زوم ہی ختم کر دیا۔ تو میں تو تیار بیٹھا ہوں کہ جو بھی کرنے کے لیے آئیں گے، جب بھی پکڑیں گے، میں تو خیر تیار بیٹھا ہوں، ہر روز تیار ہوتا ہوں۔ لیکن میں آپ سے، سپریم کورٹ کے ججز صاحبان، دیکھیں قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے، اور یہ آپ کی یونٹی اس قوم کے لیے بہت ضروری ہے۔ آپ کے اوپر اب ہے کہ اس ملک کی جمہوریت کے لیے سٹینڈ لیں۔ آپ کے لیے ضروری ہے کہ اس ملک کو آپ بچائیں کہ یہ ٹوٹل جنگل کا قانون، بنانا ریپبلک بن رہا ہے ہمارا ملک۔ یہاں کسی شہری کو اس وقت جو آج آواز اٹھاتا ہے، کوئی تنقید کرتا ہے، اس کو یا اٹھا کے لے جاتے ہیں یا اس کو مارے پڑتی ہیں یا ان کی بزنسز بند کر دیتے ہیں۔ یعنی یہ تو ایسے لگ رہا ہے کہ ہم وہ ہٹلر کے گسٹاپو کے دنوں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یعنی ہمارے لیے تو وہ دن آ گئے ہیں۔ تو
मोजेस सुप्रीम कोर्ट के जजेस साहिबान, ये आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और अल्लाह उन लोगों को, जिन लोगों को जिम्मेदारी देता है, उनके ऊपर इम्तिहान भी बड़ा डालता है। ये आपके ऊपर है, हमारी जो रईस जमहूरियत है, इसको बचाना, क्योंकि हमें और अब कोई उम्मीद नहीं नजर आ रही। आखिर में अल कादर के ऊपर देखिए जी, अब आपने ऐसे समझना है कि ये सारी जो एक कैबिनेट के अंदर फैसला हुआ था 3 दिसंबर 2019 में, अब आपने ऐसे देखना है कि आप मेरे कैबिनेट मेंबर्स हैं और आपने क्या फैसला करना है। यह मैंने आप सारा मेरा जो केस बना हुआ है वो ये कह रहे हैं कि ये इमरान खान आपने फैसला गलत किया। आपने ये फैसला इसलिए किया कि वो अल कादर ट्रस्ट जो 1 साल पहले बनना शुरू हो गया था, आपने फैसला किया और उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग हो गई थी इससे 7 महीने पहले। लेकिन ये कह रहे हैं कि वो अल कादर ट्रस्ट में क्योंकि आपको फाइनेंशियली फायदा हुआ, जो कि नहीं हुआ, इसलिए आपने ये गलत फैसला किया। अब ये फैसला क्या था, जरा आप समझना है कि आप मेरे कैबिनेट मेंबर हैं। कैबिनेट के सामने ये चीज रखी गई कि जी हमारे एक मलिक रियाज के और एनसीए होता है नेशनल क्राइम्स, उनकी नेशनल क्राइम होती है एजेंसी, वो एनसीए ने मलिक रियाज के पैसे फ्रीज कर दिए 190 मिलियन पाउंड इंग्लैंड के अंदर। और वर्ड ये सुने, उन्होंने कहा ये सस्पिशियस ट्रांसैक्शन है। उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग नहीं कहा, उन्होंने कहा कि हमें शक है कि ये पैसा ये वाइट पैसा नहीं है, ये ब्लैक का पैसा है। उन्होंने पैसे फ्रीज कर दिए। मलिक रियाज और एनसीए के बीच में एक एग्रीमेंट हो जाती है, उनके वकील एग्रीमेंट कर लेते हैं। उस एग्रीमेंट के तहत यह फैसला होता है, मलिक रियाज कहता है कि ये जो 190 मिलियन पाउंड है, ये मैं पाकिस्तान में जो मैंने सुप्रीम कोर्ट को वादा किया था, जो मेरे ऊपर जुर्माना लगा था, मैं ये उस अकाउंट में डालना चाहता हूं सुप्रीम कोर्ट के। हमारी कैबिनेट के सामने अब यह आता है कि आपके पास 2 चॉइसेस हैं। अगर आप इसको ये एग्रीमेंट को कॉन्फिडेंशियल रखेंगे, यानी आप कैबिनेट के अंदर खोलेंगे नहीं, क्योंकि उनका यह था कि जब कैबिनेट में एग्रीमेंट खुलेगी तो वो पब्लिक हो जाएगी, क्योंकि कैबिनेट के मिनट्स पब्लिक हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा क्योंकि वो पब्लिक हो जाएगी इसलिए हम इसको कॉन्फिडेंशियल रखते हैं, लेकिन अगर अदालत खोलना चाहे तो वो खोल सकती है, या कोई एजेंसी नैब कोई खोलना चाहे खोल सकती है। ये थी एग्रीमेंट। लेकिन अगर आप ये नहीं मानते, अब ये जरा गौर से सुने, अगर आप इसको कॉन्फिडेंशियल नहीं रखते तो आपको पाकिस्तान की गवर्नमेंट को बरतानिया के अंदर जाके केस करना पड़ेगा कि ये जो 190 मिलियन पाउंड है ये पाकिस्तान से मनी लॉन्ड्रिंग होके गया है, और आपको साबित करना पड़ेगा कि ये पाकिस्तान से मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। अब समझ गए? अब अगर आप ये केस हार गए तो ये पैसा इंग्लैंड में रह जाएगा, ये आपका 190 मिलियन पाउंड चला जाएगा, ये इंग्लैंड में रह जाएगा। तो अगर आपको वो केस जीत जाते हैं तो फिर वो पाकिस्तान में आएगा और वो दूसरी मद में आएगा। वो आएगा उस मद के अंदर के ये जो सुप्रीम कोर्ट की जो अकाउंट है उसमें नहीं जाएगा, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को आ जाएगा मनी लॉन्ड्रिंग। अब कैबिनेट के अंदर डिस्कशन क्या होती है? हमें बताया जाता है कि $100 मिलियन पाकिस्तान लिटिगेशन में, यानी हम वकीलों को दे बैठे हैं और पैसा डूब चुका है $100 मिलियन, और कुछ नहीं हमें मिला वापस। हमें लीगल एक्शन से आज तक एक आना नहीं मिला, और उन्होंने कहा ये 5-6 साल लिटिगेशन चलेगी, और कोई गारंटी नहीं है कि आप साबित कर सकेंगे कि जी मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा है आप ये, और अगर आपने साबित ना किया तो ये पैसा इंग्लैंड चला गया। अब ये था कैबिनेट ने क्या फैसला किया, आप क्या फैसला करेंगे कि क्या मुझे 190 मिलियन पाउंड मिल रहा है वो पाकिस्तान आ जाए उसी वक्त? हमें बड़ी डॉलर्स की जरूरत थी, हमें हमेशा होती है, आज भी हमें डॉलर्स की जरूरत है, और कभी इतना पैसा पाकिस्तान नहीं आया। क्या हम इस पैसे को फौरी तौर पे ले आए और स्टेटमेंट में कर दें, या फिर हम कानूनी कार्रवाई में पड़े जो कि 5-6 साल चलेगी और पता नहीं पैसा आएगा नहीं? मुझे एक आदमी बता दें कि जो इससे इख्तलाफ करेगा कि वो पैसा पाकिस्तान ले आओ। मैं ये पूछना चाहता हूं कि कौन सा अहमक होगा जो पता होगा कि आपने केस भी नहीं, यानी कौन सा ये जुआ खेलेगा
اور 5-6 سال انتظار کرو اور ہو سکتا ہے پیسہ ہی نہ آئے. تو ساری کیبنٹ نے فیصلہ کیا کہ جناب ٹھیک ہے, کانفیڈینشیل اگریمنٹ ہم مان لیتے ہیں, پیسہ پاکستان آ جاؤ. پیسہ پاکستان آ گیا, اسٹیٹ بینک کے اندر ڈپازٹ ہو گیا, سپریم کورٹ کے اندر وہ پیسہ ڈپازٹ ہو گیا, 190 ملین پاؤنڈ. اب اگلی بات, اب نیب مجھے کہہ رہی ہے کہ آپ نے یہ اس لیے بدنیتی سے کیا کیونکہ آپ نے, ملک ریاض نے آپ کے لیے القادر ٹرسٹ جو ہے وہ اس نے جو سارا اس کا سپانسر وہ تھا, تو آپ نے اس کو فائدہ پہنچانے کے لیے کر دیا. بھائی سوال بڑا سمپل ہے. آج آپ کے پاس 190 ملین پاؤنڈ پڑا ہوا ہے سپریم کورٹ میں. نیب آج کہے کہ یہ غلط مات میں پیسہ آ گیا ہے, آپ جا کے انگلینڈ کے اندر کیس کریں اور ثابت کر دیں کہ منی لانڈرنگ کا پیسہ ہے اور وہ ادھر سے ادھر چلا جائے گا. یعنی آپ کو کون روک رہا ہے اس چیز میں؟ کیونکہ آپ نے صرف ثابت کرنا ہے کہ منی لانڈرنگ کا پیسہ, جا کے کیس کر کے کر دیں, پیسہ تو پاکستان آ گیا. تو کون چیز کیا آپ کو روک رہی ہے؟ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ غلط مد میں چلا گیا تو آپ کے پاس تو اپرچونٹی ہے, نیب تو کیس کر سکتا ہے, کیوں نہیں کیا ابھی تک کیس؟ صرف مجھے ذلیل کرنے کے لیے. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ذاتی طور پہ فائدہ ہوا. اب القادر کیا ہے؟ میں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جب بھی مجھے اللہ نے موقع دیا, 2 چیزیں میں نے کی. رحمت للعالمین اتھارٹی سیٹ اپ کی کہ میں اپنے بچوں کو سیرت نبی اسکولوں سے شروع کریں, ریسرچ کروائیں, ہمارا کیریکٹر بلڈنگ شروع ہو. ہماری اخلاقیات بالکل ختم ہو چکی ہے, اس کو ہم اٹھائیں اپنے نبی کی سیرت کے ذریعے. اور دوسرا میں نے یہ یونیورسٹی رحمت اللہ عالمین اتھارٹی, اور یہ دوسرا یونیورسٹی کا سوچا, القادر یونیورسٹی, جس میں ہم نے کوشش یہ کی کہ سیرت نبی کے اوپر ہم ریسرچ کریں. انٹرنیشنل اسکالرز کو میں نے انگیج کیا, اور پھر ٹیکنالوجی بھی پڑھائی جائے بچوں کو. یہ اس کا مطلب تھا کہ ماڈرن ٹیکنالوجیز بھی پڑھائیں, آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایسی, اور ساتھ ساتھ اپنی لیڈرشپ ڈیولپ کریں سیرت نبی کے اوپر, ان کے کیریکٹر کے اوپر, اور لوگوں کو تیار کریں. میری جو بیوی بشرا بیگم, ان کے اوپر وارنٹ نکال دیے گئے. کس چیز کے؟ کیوں وہ ایک ٹرسٹی ہے, ان کو میں نے ٹرسٹی رکھا. کیوں ٹرسٹی رکھا؟ کیونکہ سیرت نبی میں ان کو انٹرسٹ ہے, انہوں نے بڑی پڑھا ہوا ہے اس چیز کے اوپر, انہوں نے پڑھا, یعنی وہ ان کا شوق ہے کہ یہ سیرت نبی پھیلائی جائے, تو اس کو ٹرسٹی رکھ دیا. ٹرسٹی کو لکھا ہوا ہے ڈیڈ میں, نہ ایک آنا مل سکتا ہے, نہ ان کی تنخواہ ہے, نہ کوئی پیسہ مل سکتا ہے, نہ ان کا پراپرٹی میں کچھ ہے, ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. ٹرسٹی کا صرف کام ہوتا ہے کہ جس وجہ سے ٹرسٹ بنا تھا, مثلا شوکت خانم ہے, تو شوکت خانم اگر غریبوں کا 75% مفت علاج ہونا تھا کینسر کا, تو یہ نہ ہو کہ وہ 50% کر دے. یعنی اس لیے ہوتا ہے ٹرسٹ, جو پالیسیز ہوتی ہیں وہ. باقی پروفیشنل چلایا جاتا ہے, چاہے وہ القادر ہو, چاہے نمل یونیورسٹی, چاہے شوکت خانم ہو. نہ مجھے 1 روپے کا فائدہ آج تک شوکت خانم سے ہوا ہے, نہ نمل یونیورسٹی سے ہوا, اور نہ القادر سے ہوا. کیونکہ القادر ایک پروفیشنل اب وہ چل رہا ہے, وہاں سارے بچوں کو مفت تعلیم مل رہی ہے, جو بھی القادر میں پڑھ رہے ہیں سب کو مفت مل رہی ہے. اور ان کو جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ اس کا مقصد کیا, یہ کہہ رہے ہیں نیب کہ مجھے ذاتی طور پہ فائدہ ہوا. کدھر؟ اچھا, کیونکہ پیسے کا تو کوئی بتا نہیں سکتے, مجھے کیا پیسے کا فائدہ ہوا؟ تو کہہ رہے نہیں, سیاسی طور پہ آپ کو فائدہ ہوا, کہ جس طرح القادر سے میری سیاست جم گئی. یہ ہے کیس. میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ اتنا پروپیگنڈا ہو رہا ہے, لوگوں کو بتا. 4.5 گھنٹے مجھے نیب میں بٹھایا, اور بار بار یہی پوچھتے رہے کہ جی دیکھیں آپ کو تو اس سے بڑا فائدہ ہوا ہے. اور ملک ریاض کو آپ نے کیوں کیا؟ بھئی ملک ریاض کو اس لیے کیا کہ پاکستان کے سب سے بڑا بلڈر ہے وہ ہے ملک ریاض. اور ملک ریاض میرا کیا انٹرسٹ تھا, وہ اس کے پاس جو موبلائزنگ اکوپمنٹ ہے وہ سب سے تیزی سے کام کرتا ہے. یعنی وہ اگر آپ اسے کہے, کوئی اتنی تیز کام نہیں کرتا جتنا ملک ریاض کی کنسٹرکشن کرتی ہے. میرا انٹرسٹ کیا تھا کہ وہ جلدی سے سیٹ اپ ہو القادر, جتنی جلدی سیٹ اپ ہو, اور میں اگر پرائم منسٹر تھا میں ان کو فائدہ پہنچا سکوں, انٹرنیشنل اسکالرز لا سکوں ہوتے ہوئے اس وقت. میرا تو صرف یہ انٹرسٹ تھا. اور مجھے اس سے کیا انٹرسٹ ہے؟ جس طرح ہر سال شوکت خانم میں 9 ارب روپیہ اکٹھا ہوتا ہے, تو کیا وہ میری ذات کے لیے ہو رہا ہے؟ اس لیے میں چاہتا تھا کہ میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ جس طرح کی کوششیں کی جا رہی ہیں, اور مجھے جو انہوں نے پکڑا تھا نیب میں, وہ اتنی بدنیتی تھی
کہ انہوں نے 28 کو ایک دم ہم میری جو انکوائری کو انویسٹیگیشن میں بدل دیا. مجھے انکوائری رپورٹ ہی نہیں دکھائی, اور 28 کو انکوائری سے انویسٹیگیشن کرتے ہیں, پہلی تاریخ کو میرا وارنٹ نکال دیتے ہیں, اور مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ قانون کہتا ہے کہ انکوائری میں میرا جواب آنا چاہیے. اور جس دن میں اٹھاتے ہیں مجھے وہاں سے رینجرز آ کے مجھے جس آپ کے سامنے جو طریقہ انہوں نے اختیار کیا مجھے اٹھانے کا, اس دن میں بیل لینے کے لیے بیٹھا ہوا تھا, کیونکہ ہمیں اخباروں سے پتا چلا کہ انہوں نے انویسٹیگیشن کر دیا. کوئی انصار عباسی کا آرٹیکل آیا 30 اپریل کو, تب ہمیں پتا چلا کہ انہوں نے انویسٹیگیشن کر دیا. میرے وکیل نے لکھا لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ کو, یہ کیا مذاق ہو رہا ہے. تو میں اس دن اسلام آباد ہائی کورٹ اس پہ جا رہا تھا عدالت میں, جب انہوں نے ادھر سے اغوا کر کے باہر لے گئے اور پکڑ کے. جب میں جب جیل میں پہنچا تو پہلے ہی دفعہ تب انہوں نے مجھے انکوائری رپورٹ دکھائی. تو یہ تھا سارا ڈرامہ. میں نے کہا آپ سب کو بتا دوں. آخر میں اپنی ساری قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, یہ جو برا وقت ہے یہ ایک اللہ کا نظام ہے, اس میں ہمیں صبر کرنا چاہیے. کوئی ہمیں اس میں دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے. قوموں کی زندگیوں میں یہ مشکل وقت آتے ہیں, اور کئی میرے لوگ بہت مشکلوں سے گزر رہے ہیں. لیکن باقی ساری قوم کو میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں, اپنے ذہن میں ڈال لیں کہ اس طرح کی غلامی, یہ شذیدیت, اس طرح کی غلامی کو قبول کرنے سے بہتر ہے مر جاؤ. اللہ نے آزادی کو کیوں اتنا بڑا رتبہ دیا ہے؟ کیوں جو انسان اپنی آزادی کے لیے لڑتا ہے اللہ نے اور مرتا ہے تو اس کو شہید کہتا ہے, اور جو بچتا ہے اس کو غازی کہتا ہے. پیغمبروں کے بعد شہید کا سب سے بڑا رتبہ ہے. کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ نے آپ کو بتایا ہے کہ انسان آزاد میں نے پیدا کیا ہے, لا الہ الا اللہ. وہ کسی انسان کی غلامی کے لیے نہیں اس نے ہمیں پیدا کیا. یہ جو ہمیں غلامی کروا رہے ہیں کہ پکڑ کے جناب دبا کے, گلا دبا کے, اور کہیں کہ جناب میں تحریک انصاف چھوڑ رہا ہوں, اس لیے نہیں پیدا کیا. اور قوم جب ظلم کے سامنے سر جھکا دیتی ہے, خوف کے بت کے سامنے جھک جاتی ہے, وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے. اس لیے حوصلہ رکھنا ہے. آگ کا کپتان جب تک اس کے اندر خون ہے وہ کھڑا ہے, آخری گیند تک لڑنے والا کیپٹن ہے آپ کا. ہار ماننے کا سوال پیدا ہی نہیں ہوتا. جو بھی یہ کریں گے میں اس کے لیے تیار ہوں. اسی قوم کو بھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کسی صورت ہار نہیں ماننی. وہ جادو کے لفظ کہہ دو, وہ جس طرح ہوتا تھا نا کھل جا سم سم, آپ جادو کا لفظ کہہ دیں کہ جی میں تحریک انصاف میں نہیں ہوں. وہ جادو کے لفظ کہہ دو, وہ جس طرح ہوتا تھا نا کھل جا سم سم, آپ جادو کا لفظ کہہ دیں کہ جی میں تحریک انصاف میں نہیں ہوں, تو آپ رہا ہو سکتے ہیں. یعنی یہ مذاق ہو رہا ہے ہمارے ملک کے ساتھ. کسی بھی دور کے اندر میں نے یہ نہیں دیکھا کہ صرف اور صرف آپ کے اوپر, اگر آپ نہیں کہتے کہ میں تحریک انصاف میں ہوں, تو آپ کے اوپر ظلم ہوں گے, تشدد ہوگا, آپ کو اس جگہ اس طرح کی گرمی کے اندر آپ کو دڑبوں میں بند کر دیں گے. لیکن جب آپ یہ کہیں گے کہ میں تحریک انصاف چھوڑ رہا ہوں, تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا, آپ کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. اور پھر مجھے جو حیرت ہے آج کہ کوئی ہیومن رائٹس کی آوازیں نہیں نکل رہی ہیں. وہ جو لوگ شور مچاتے تھے آزادی صحافت کی اور بڑا ظلم کر رہا ہے عمران خان, وہ یعنی اب کدھر گئی ہے آزادی صحافت؟ سارا میڈیا دبایا ہوا ہے, پروپیگنڈا چل رہا ہے, ون سائیڈڈ چیزیں جا رہی ہیں. ہمارے لوگ اب جاتے ہوئے ڈرتے ہیں میڈیا کے اوپر کہ پکڑ کے جیل میں ڈال دیں گے. ون سائیڈڈ چیزیں چل رہی ہیں. لوگ اب اتنا خوف اور ہراساں پھیلا, اور میں نے خود کہا ہوا اپنے لوگوں